بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکھ سکون ہو۔ جی الوی صاحب، کیا خبریں؟ یہ امریکی صدر کے پاکستان اور پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ بیان پر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سخت رد عمل کا اظہار کیے ہے۔ امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ دیتے ہوئے امریکی صدر کے بیان پر وضاحت طلب کی گئی ہے، اور پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کا آفیشیل رد عمل بھی دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو بائیڈن کے بیان کو حقائق کے برعکس قرار دیتے ہوئے گمراہ کن قرار دیا اور اسے مسترد کر دیا ہے، جبکہ عمران خان نے امریکی صدر سے سوال کیا ہے کہ نیوکلرائزیشن کے بعد پاکستان نے کب جارحیت کا مظاہرہ کیا، اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ کو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں کیا معلومات ہیں، جبکہ انہوں نے حکومت پر بھی تنقید کی، جس کا مریم نواز اور مصدق ملک نے بھی جواب دیا ہے۔ اس کا جائزہ لیں گے۔ پھر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی کچھ نشستوں کے اوپر انتخابات ہو رہے ہیں اتوار کو، اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا صورتحال ہے، کتنی گہما گہمی ہے اور کس کے جیتنے کے امکانات ہیں۔ پھر آج اسلام آباد میں مفتی محمود کانفرنس تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جلسوں میں عجیب غریب باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ مجھے تمام لوگوں کی حمایت حاصل تھی، سارے مقتدر لوگوں کی حمایت حاصل تھی، اور کبھی کہتے ہیں کہ میں بااختیار نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ایسا جھوٹا شخص اپنی زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس سے بڑا فراڈیا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اب کہتے ہیں کہ مجھے آزادی سے فیصلے نہیں دیے جا رہے تھے، فیصلے نہیں کرنے دیے جا رہے تھے، کبھی کچھ اور بات کرتے ہیں۔ مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث ملک بھر میں جرائم کی شرح میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھا جائے، آپ کو بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ پاکستان کی گفتگو کا ایک ٹکڑا سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری۔ As President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister, and we have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official démarche. As far as the question of the safety and security of Pakistan's nuclear assets are concerned, we meet all international standard. As far as I'm concerned, in our neighborhood, if there is any questions as to nuclear safety and security, then those questions should be directed to our neighbor India, who very recently accidentally fired a missile into Pakistani territory. That is not only irresponsible, that is not only unsafe, but raises genuine and serious concerns about the safety of nuclear capable countries. جی مظہر برلاس صاحب، امریکی صدر نے اور باتیں کرتے کرتے اچانک یہ کیا بات کر دی کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے، پاکستان خطرناک ترین ممالک میں ہے، جس کا پاکستان نے بہرحال سخت رد عمل کیا ہے۔ سخت رد عمل تو نہیں کہا جا سکتا، یہ رد عمل جیسی اس نے بات کی ہے اس حساب سے بہت نرم ہے، بلکہ آج بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس میں کچھ مراحل ایسے بھی آئے کہ لگ رہا تھا جیسے وہ سپوکس پرسن ہوں جو بائیڈن کے۔ اچھا، یہ وہی لوگ ہیں جو چند دن پہلے بائیڈن کے ساتھ تصویریں اتروا کے بڑے خوش ہو رہے تھے، اور امریکی اور ہم نے امریکہ کا یہ ہے، امریکہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ یاد ہے وہ خواجہ جو ہے سیالکوٹی، وہ کہتا تھا ہم امریکہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور وہی امریکہ کوئی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ امریکہ کے بغیر بہت سے ممالک زندہ ہیں اور شان سے زندہ ہیں۔ یہ امریکی غلامی کا طوق جو انہوں نے گلے میں ڈالا ہوا ہے، آج انہوں نے تھپڑ مارا ہے۔ اچھا، یہ تو جا کے کھڑے ہوتے تھے نا، تصویریں اترواتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے ایسا کیوں کہا؟ یہ تو بلاول صاحب کہتے ہیں نا کہ جی وہ انہوں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا، انہوں نے فلانا نہیں کیا، انہوں نے بس ایسے غیر رسمی بات کرتے ہوئے کر دی۔ اور بات تو کی ہے نا بھائی، امریکی صدر نے بات کی ہے۔ بات یہ ہے کہ چند دن پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم کا ایک انٹرویو آیا، اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی
کہ جناب والا ہمیں ایک ملک سے بڑا خطرہ ہے صحیح ہے. اور وہ پاکستان ہے. اب چونکہ امریکہ میں یہودی لابی بہت طاقتور ہے، دنیا کا بینکنگ کا نظام سارا یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، دنیا کا بڑا میڈیا یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، امریکی حکومت کی ساری جان یہودیوں کے پنجے میں ہے. اب یہ مرحلہ کیوں آیا کہ جب روس فتوحات حاصل کرتا جا رہا ہے یوکرائن میں اور امریکہ اور اس کے اتحادی پریشان ہیں، سعودی عرب اور یو اے ای امریکہ کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، تیل کی قیمتوں پر پھڈا ہے، تیل کی پروڈکشن پر پھڈا ہے، اور روس نے یورپین ملکوں کو آفر کر دی ہے کہ جناب آپ امریکہ کا ساتھ چھوڑیں، آپ وہ گیس لیں ہم سے. اب ان کو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو امریکہ جو ہے وہ پریشان ہے. اب ان کی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ اگر چائنا اڈے لیتا ہے کینیڈا میں تو اس کی مخالفت ہوتی ہے امریکہ کی طرف سے. لیکن امریکہ کا یہاں کیا ہے، کبھی وہ پاکستان کے اڈے استعمال کرتا رہا، کبھی وہ ترکی کے اڈے استعمال کرتا رہا، کبھی وہ قطر کے اڈے استعمال کرتا رہا، کبھی سعودیہ کے اڈے استعمال کرتا رہا، اور بے شمار ممالک ہیں. صحیح. کبھی جاپان کے اڈے تو کبھی کہیں کے. وہ جو امریکی طاقت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، سکڑ رہی ہے. صحیح. اس کے ہاتھ سے لوگ نکلتے جا رہے ہیں، ممالک نکلتے جا رہے ہیں، اور مصیبت پڑی ہوئی ہے. تو شوق پورا کر لیں امریکی، بڑا شوق ہے نا ان کو کہ پاکستان کا پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہے، مگر پاکستان پر اس وقت ایک ایسا ٹولہ حکمرانی کی صورت میں مسلط ہے جس کے گلے میں غلامی کا طوق ہے، اور وہ ان مغربی ممالک سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے. جو سوال عمران خان نے پوچھے ہیں وہ دلائل پر مبنی سوالات ہیں. صحیح. کہ بھائی تم کیا جانتے ہو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں، صحیح، اور تمہارا یہ کیا مقصد ہے. وہ کہ یہ مذمتیں کرنا ایک اور چیز ہے، آپ ٹیکنیکلی دلائل سے پوچھیں کہ جناب والا آپ ہوتے کون ہیں، یہ دلیل تو دیں. پاکستان نے کب جوہری پروگرام کا غلط استعمال کیا؟ عمران خان نے کیوں مذمت نہیں کی امریکہ کی؟ وہ تو بڑا امریکہ کا تو یہ مذمت نہیں تو اور کیا ہے؟ مذمت کا ایک لفظ نہیں ہے، کوئی کنڈمنیشن نہیں ہے. اور جناب والا یہ جو ٹیکنیکل سوال پوچھے یہ کیا ہیں؟ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، اس میں مذمت اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اس کا کیا کیا جائے؟ چلیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ہمیں تو سمجھ یہ جو ٹیکنیکل دو باتیں پوچھی ہیں یہ پاکستانی حکمران نہیں پوچھ سکتے. اچھا ہاں یہ نہیں پوچھ سکتے. اچھا آپ نے کہا کہ انہوں نے بہت کم مذمت کوئی کیے نہیں ہے، کوئی سخت رد عمل کا اظہار نہیں کیا، تو سخت رد عمل کیا ہوتا؟ سخت رد عمل یہ ہوتا کہ یہ OIC کو رابطہ کرتے، یہ یونائٹڈ نیشن کو رابطہ کرتے، ایک سفیر کو بلا کے، وہ ہم انڈین سفیر کو 100 دفعہ بلاتے ہیں اور سفیروں کو بلاتے ہیں، بلا کے احتجاجی مراسلہ تھما دیا. صحیح. یہ بائیڈن سے بھی بات کر سکتے تھے، کریں نا، ہم پلہ بنے، اس سے بات کریں، اس سے پوچھیں ہاں بھائی یہ کس چکر میں تو نے کہا ہے، صحیح، ہوتے کون ہو تم کہنے والے. مگر یہ مجال ہی نہیں ہے کہ یہ پوچھ سکیں، یہ کہہ سکیں. صحیح. مصدق ملک کہتے ہیں جی ڈیوڈ فینڈس پاکستان کے ایٹمی پروگراموں کے خلاف امریکہ میں کام کرنے والا سب سے بڑا بانی ہے جو پاکستان کے اثاثوں کے خلاف کام کر رہا ہے، اور عمران خان نے لابنگ کے نام پر کروڑوں روپے ڈیوڈ فینڈس کو دیے ہیں، اور اس وجہ سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. عمران خان نے دیے ہیں پیسے کوئی اس طرح کے؟ وہ ان کی لابنگ فرم کو ہائر کیا ہے. ملک صاحب کو پتا ہوگا، اور مصدق ملک صاحب لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیتے وہ کس طرح مشیر بنے اور کن بنیادوں پر بنے، اور پھر ایک جماعت سے دوسری جماعت میں کن بنیادوں پر گئے. تو مصدق ملک کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو لے آئیں. وہ عمران خان کی لابنگ کے ثبوت، جو عمران خان نے لابنگ فرمیں ہائر کی ہیں امریکہ میں، آپ تو بہت باخبر ہیں عمران خان کے حوالے سے. میں نے تو نہیں لابنگ فرم حاصل کی. تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ کون کون سی کی ہیں. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کون سی فرمیں ہیں، اور وہ فرم ہے، وہ فرمیں پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں. آسمانی صحیفہ تو نہیں مصدق ملک سنا رہا. مصدق ملک نے یہ بیان اپنی قیادت کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے، محض
सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। आपका ख्याल ये है कि अमेरिका में पीटीआई कोई लॉबिंग फर्मों को नहीं हायर कर सारी काम कर रही, जमातें करती हैं, इसमें तो कोई इशू ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान के दुश्मनों से लॉबिंग करवाना कैसा? पाकिस्तान का दुश्मन तो अमेरिका पाकिस्तान का क्या दोस्त है? पूरा मुल्क दोस्त है? बिल्कुल दोस्त नहीं है। किसने कहा दोस्त है? हमारे F-16 के पैसे अभी तक दबा के बैठा हुआ है। 2-3 F-16 तैयारे दिए, बाकियों के पैसे दबा के बैठा हुआ है। सही है जी। फवाद चौधरी साहब एक वज़ीर इत्तलात व नशरियात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं। उन्होंने भी आज कुछ गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या कहा है आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। बाइडन ने ये पाकिस्तान के बारे में ही बात नहीं की है। अब से तकरीबन मेरा ख्याल है चंद दिन पहले या शायद एक हफ्ता पहले उन्होंने सऊदी अरेबिया के बारे में भी इसी तरह की हर्जा रसाई की थी और सऊदी अरेबिया ने उन्हें बड़ा सख्त जवाब जो है वो दिया था। और अब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो है ये बात कर दी है। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के जौहरी असासे हैं ये नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी के तहत है। हमारा जो मैकेनिज़्म है जौहरी हथियारों का वो दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड जो मैकेनिज़्म है उसमें शामिल होता है। इमरान खान में और शहबाज शरीफ में क्या फ़र्क था और इमरान खान के ख़िलाफ़ ही ये साजिश क्यों हुई, उसका एक सबूत कल आपको बाइडन की स्टेटमेंट से मिल जाता है। क्योंकि इमरान खान के होते हुए अमेरिका हो कोई भी और मुल्क हो उसको पता है कि पाकिस्तान के जौहरी हथियारों की तरफ, पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक एसेट्स की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, जबकि इन तमाम लोगों के मुफादात इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि इनको ब्लैकमेल करना आसान है, इनसे काम लेना आसान है। और आपने देखा कि गुज़श्ता जब से ये स्टेटमेंट आया है, अगर आप बयानात उठा के देखें तो आपको सवाए पीटीआई के लोगों के कोई नज़र ही नहीं आ रहा कि जो इसको कन्फ्रंट करे। जी जनाब, क्या ये कहते हैं? आखिर में फवाद चौधरी साहब ने बड़ा झूठ बोला है कि सवाए पीटीआई के नाम, बाकी जमातों ने भी मजम्मत की है। ये नहीं कि बाकी जमातों ने मजम्मत नहीं की। सऊदी अरब की हद तक उनकी बात ठीक है, वो मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि जनाब वाला सऊदी अरब से एक फड्डा चल रहा है तेल की प्रोडक्शन पर, तेल की कीमतों पर। और अमेरिका बहादुर वैसे भी जंग का मोहताज है, हमेशा जंगों की बुनियाद पर उसने हुकूमत की है, जंगों की बुनियाद पर अपने माशी हालात को सुधारा है। अमेरिका में रिसेशन चल रहा है इस वक्त, महंगाई है बहुत, सही, पैसे नहीं है। तो अब बाइडन क्या करे? बाइडन को एक जंग चाहिए। जो मईशत उनकी है ही जंगों पे मबनी, जंगों वार इकोनॉमी है सारी। सही दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। तो उसके लिए जंग चाहिए। अब जंग यूक्रेन के साथ है रूस की, वहाँ रूस और चीन इकट्ठे हैं, तो ज़ाहिर है ईरान भी उनके साथ है, पाकिस्तान भी बज़ाहिर चलें, पाकिस्तान अभी सबसे मेल मुलाकातें रखता है, लेकिन पाकिस्तान अपने खित्ते के साथ जाएगा ना। पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है? ये जो दैश मैश है ये किसने पैदा की थी? ये अमरीकियों ने पैदा की, जिसने इस्लामी मुल्कों को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान पर भी दैश पता नहीं कितनी हमलावर हो कितनी ना हो। तो अमरीकियों के ख्वाब पिछले 4-5 सालों में चिकना चूर हुए हैं। वो जो डील ऑफ सेंचुरी थी किधर गई? वो जो इसराइल ने कदम बढ़ाने थे वो ख़त्म हो गए। अब तो ये सोचा जा रहा है इनकी तरफ से, अलवी साहब, अमेरिका और इसराइल की तरफ से, कि क्यों ना ये जो सऊदी अरब को इन्होंने धमकी दी थी, क्यों ना एक बड़े पैमाने पर जंग शुरू कर दी जाए। और मैं ऐसी जंग करूँगा कि, ये बाइडन ने धमकी दी थी ना कि मैं ऐसी जंग करूँगा कि ज़िंदा ही कोई नहीं रहेगा। ये बुढ़ा पागल हो गया मेरा ख्याल है। हालत तो ये चलते चलते गिर पड़ता है, कई दफ़ा कभी साइकिल से गिर पड़ता है, कभी सीढ़ी से उतरते हुए गिर पड़ता है। अच्छा, बहरहाल इसको ये नहीं पता कि न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने पाकिस्तान के जौहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में कहा था कि पाकिस्तान के एटमी असासे जो हैं भारत से ज़्यादा बेहतरीन हैं और ज़्यादा महफूज हैं। और बिलावल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी तरफ हवाला दिया कि उनकी हालत ये है कि मिसाइल अचानक चल पड़ते हैं और पाकिस्तान के हदूद में आ जाते हैं मिस्टेकनली। सवाल उधर उठाना चाहिए और आप सवाल उठा किधर रहे हैं? ओ अलवी साहब, आपको पता है
یہ یورینیم بھارت میں سرے عام بک رہی تھی بازاروں میں، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، پیسے لے جائیں اور لے لیں۔ اس کا نہیں پتا ان کو۔ پاکستان کا تو دیکھیں، پاکستان میں محفوظ ہاتھوں میں ایٹمی پروگرام، پاکستان میں ایک جاندار طاقتور فوج موجود ہے، اور پاکستانی فوج جو ہے وہ اتنی طاقتور ہے، اتنی باصلاحیت ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے مشقوں میں تو پاکستانی فوج فرسٹ آتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ایک مضبوط فوج کے ہوتے ہوئے کیسے ہمارے اثاثے جو ہیں غیر محفوظ ہو گئے؟ وزیر اعظم نے بھی یہی کہا جی کہ جوہری پروگرام مؤثر تکنیکی اور فول پروف کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے زیر انتظام ہے، اور دنیا کو اگر اصل خطرہ ہے تو وہ پھر کسی اور سے ہی ہے، اور پاکستان جو ہے، اور دنیا کا سب سے اصل خطرہ جو ہے سر فہرست جوہری ممالک جو اسلحے کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں ان کی طرف سے۔ نواز شریف کا بھی اسی حوالے سے ایک بیان ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے اور ہمارا ایٹمی پروگرام کسی بھی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے، ہمارا ایک پرامن مقاصد کے لیے ہے، ظاہر ہے۔ اور انہوں نے ایک بجلی کی پیداوار کے حوالے سے بھی اس کا بھی جو ہے حوالہ دیا گیا ہے کہ پاکستان نے ایٹمی ریئیکٹر سے بجلی بات یہ ہے کہ نواز شریف کی بات پہ تو تبصرہ عجیب و غریب ہی ہوگا۔ نواز شریف صاحب تو ایک تھرڈ کھلاڑی کے طور پر، 12ویں کھلاڑی کے طور پر بلکہ بیان دے رہے ہیں۔ پاکستان کا پروگرام یہ ہے کہ اگر پاکستان کو کچھ چھیڑے تو پاکستان آرام سے بیٹھے گا؟ نہیں، ہم جس نے ہم پہ حملہ کیا وہ سوچ سمجھ کر کرے۔ پاکستان کوئی ٹوٹے ہوئے ہاتھوں ہاتھ رکھنے والے لوگوں کا ملک نہیں ہے۔ پاکستانی لوگوں کو اسلحہ بھی چلانا آتا ہے، سو جو پاکستان پر حملہ کرے ہم اس کا جواب اسی انداز میں اس سے زیادہ دیں گے۔ بلکہ یہ جب جنرل آصف غفور ادھر ISPR کے DG تھے تو انہوں نے بڑا سونا بیان دیا تھا اس سلسلے میں کہ بھارت جو ہے ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کس طرح جواب دیں گے، کب دیں گے، یہ ہمارے پہ ہے۔ تو میں اس سلسلے میں نواز شریف صاحب کا یہ بیان تو البتہ جو وزیر اعظم نے بات کی ہے درست کی ہے کہ ہمارا جو ہے ایٹمی پروگرام محفوظ ہاتھوں میں۔ وزیر اعظم کو ویسے چاہیے کہ وزیر اعظم OIC سے بات کریں، مسلم ممالک کی تنظیم ہے، سعودی عرب کا ویسے ان کے ساتھ پھڈا چل رہا ہے تو بات کریں سعودی والوں سے بھی۔ صحیح ہے جی۔ بہرحال ظاہر ہے اس معاملے کے اوپر خاموشی تو نہیں ہوگی، پاکستان نے پہلے ہی دن جتنا ایک رد عمل دیا ہے یقیناً یہ بات اور بھی آگے بڑھے گی، اور اس رد عمل کے بعد امریکہ کے وائٹ ہاؤس کی طرف سے کیا رد عمل آیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پھر کیوبا کے سفیر نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے، امریکہ کو آئینہ دکھایا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے امریکی صدر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، لیکن وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری نے کمال ڈٹائی سے ایک اگلی بات کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے کوئی نئی بات نہیں کی، وہ محفوظ اور خوشحال پاکستان چاہتے ہیں۔ ان کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے کیا بات کیا، لیکن وہ کہتے ہیں جی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خیر اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن کیوبا کے سفیر نے بڑی شاندار بات کی ہے۔ انہوں نے امریکہ کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ 1798 سے لے کر آج تک 469 مرتبہ فوجی مداخلتیں کس ملک نے کی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس ملک نے ایٹمی حملے کر کے شہری مارے ہیں۔ جی مظہر اللہ صاحب۔ اچھا، ایک تو دیکھیے یہ امریکی سفیر جو ہیں، سیکرٹری جو ہیں، پریس سیکرٹری، کس طرح ڈٹائی سے جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا کہ گونگلوں تو مٹی چاٹ رہے ہیں جی، اور نہیں جی وہ خوشحال پاکستان جاتے ہیں اور نئی بات نہیں، تو کون سی بھائی پرانی بات ہے؟ نئی بات آپ نے کی ہے، آپ نے تو ایک طرح سے للکارا ہے اور دنیا کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اثاثے ہیں وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں۔ کیوبن سفیر نے بڑی زبردست بات کی ہے، درست بات ہے ان کی کہ کس ملک نے کی ہیں یہ ایٹمی حملے، کس نے جنگیں کی ہیں، اور جاپان کو تو انہوں نے تباہ کر دیا تھا، لوگ ہیروشیما کو بھول گئے ہیں۔ تو امریکہ کا پروگرام جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، وہاں پاگل ہیں جو کسی ملک کے شہریوں پر حملے کرتے ہیں، اور ایک اچھے بھلے ملک کو انہوں نے برباد کر دیا تھا، تباہ کر دیا تھا۔ اور تو اور یہ ماضی قریب میں ٹرمپ کی جو ذہنی کیفیت تھی، اور وہ خود ہی آخر میں جس طرح اس سے اقتدار چھڑوایا ہے، اس کا وائٹ ہاؤس چھڑوایا اس سے۔ علوی صاحب آپ یہ بتائیں کس طرح عراق پر کارپٹ بمباری ہوتی رہی، کس طرح لیبیا میں
کس نے ظلم ڈھائے، کس نے یمن کا محاصرہ کر رکھا ہے، افغانستان میں کیا کچھ کیا، کس نے افغانستان میں بمباریاں کیں اور مسلسل کیں، ایسا ہی ہے. کون ہے جو کشمیر کا اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہونے دیتا، کون ہے جو اسرائیل کے ظلم کو کہتا ہے کہ یہ جائز ہے اور فلسطینیوں کی مظلومیت پر بولتا بھی نہیں. تو یہ بالکل انہوں نے صحیح آئینہ دکھایا کیوبن ایمبیسڈر نے. تو حقیقت بھی یہی ہے، صحیح، دنیا میں جتنے ظلم پلے ہیں یہ امریکیوں نے پالے ہیں. بالکل صحیح جی. اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے جی، اور اگلی خبر یہ ہے کہ آج اسلام آباد میں مفتی محمود کانفرنس تھی، اور اس کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کے حوالے سے خصوصی طور پر کافی گفتگو کی. انہوں نے کیا کہا انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف: جھوٹا شخص خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ابھی کہتے ہیں مجھے پورا اختیار ہے، میں فیصلے سب میں خود کرتا ہوں، جنرل باجوہ اور فوج کی پوری مجھے حمایت ہے، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں. آج کل کہتے ہیں تو مجھے تو فیصلہ ہی نہیں کرنے دیا گیا. اگر فیصلہ نہیں کرنے دیا گیا تو 3.25 سال آپ کیا کرتے رہے؟ صبح سے لے کے رات تک، سر سے لے کے پاؤں تک جھوٹ بولنا، الزامات لگانا، ملک کے خلاف، اداروں کے خلاف سازش کرنا. اس سے بڑا فراڈیا دنیا میں پیدا نہیں ہوا. ایک شخص دن رات دل سے یہ بد دعائیں کر رہا تھا کہ یہ دیوالیہ ہو جائے، پاکستان سری لنکا بن جائے. قوم کی دعاؤں سے ہم نے وہ مرحلہ اچھا مظہر برلا صاحب جی، دو باتیں جی. کبھی کہتے ہیں مجھے تمام اسٹیبلشمنٹ کی، جنرل صاحب کی، فلاں فلاں کی حمایت حاصل رہی، اور کبھی کہتے ہیں مجھے تو طاقت ملی نہیں تھی. شہباز شریف صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. عمران خان کی اصل صورتحال کیا تھی؟ اچھا، شہباز شریف صاحب نے اوورال بات کی ہے. عمران خان نے بات کی تھی کرپشن کیسز کے حوالے سے. وزیر اعظم تک پوری اطلاع پہنچانی چاہیے، ایجنسیوں کی ڈیوٹی ہے. اگر وہ پوری اطلاع پہنچاتی تو یقیناً آج گفتگو اور ہوتی. انہوں نے کرپشن کیسز کے حوالے سے بات کی تھی کہ جناب والا کیسز ہوتے تھے تو کہیں اور سے کوئی چٹھی یا فون یا جو بھی آتا تھا. تو یہ بات تو خیر ایک حد تک درست بھی ہے کہ کیسز چلتے رہے پاکستان میں. کتنا پاکستانیوں کا سرمایہ خرچ ہوا ان پیشیوں پہ، کتنا پاکستانی عدالتوں کا وقت ضائع ہوا، کتنا محکموں کا، کتنے افسران لگے رہے، اور پھر آخر میں کیا کہتے ہیں کہ بریتیں ہو جاتی ہیں، این آر او مل جاتا ہے. پہلی بات جو انہوں نے کی، یہ شریف فیملی کا دیکھیے ایک پرابلم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جنرل ضیاء الحق کی برسی پہ نواز شریف صاحب بڑے دھوم دھام سے مناتے تھے، جاتے تھے، اور وہاں جو تقریریں کرتے تھے تو وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف اسی طرح کے سنگین الزامات لگاتے تھے. سردار فاروق لغاری کے خلاف سنگین الزامات لگاتے تھے. خود یہ صاحب جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں، یہ سابق صدر آصف علی زرداری کے بارے میں کیا کچھ فرماتے رہے. تو کیا وہ جھوٹ تھا یا سچ تھا؟ یہ پہلے اپنے سچ کا تو تعین کر لیں. دیکھیے، میں الوی صاحب آپ کی طرف ایک انگلی کروں گا تو 4 میری طرف ہوں گی نا. تو مجھے اپنا بھی آپ آئینے میں دیکھنا چاہیے. تو پاکستانی سیاستدانوں کی یہ روش بن گئی ہے، دوسرے کو جھوٹا کہنا اور اپنے جتنے جھوٹ ہیں ان کو دیکھنا بھی نہیں. وہ دیکھ کے کاش پاکستان میں ایسے کوئی سیاستدان آ جائیں جو اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ میں کہاں سچا ہوں، کتنا سچا ہوں، کتنا نہیں. تو یہ میرا خیال ہے بات رہنے دیجئے پاکستان میں. بس یا تو یہ اتنے ماضی میں انہوں نے جھوٹ بولے ہوئے ہیں، کیا کچھ کہتے رہے ایک دوسرے کے بارے میں، وہ غلط تھا، صحیح تھا. چلیں ٹھیک ہے، یہ ان کا تو آپ نے بڑا ڈیٹیل بتا دیا، لیکن یہ بات رہ گئی کہ عمران خان با اختیار وزیر اعظم تھے یا بے اختیار وزیر اعظم تھے. ایک سوال ہے، یہ ایک بحث ہے پورے معاشرے میں کہ آج بلاول نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نیپی بدلی جائے، اور جتنی نیپی ہیں ان کی بدلی گئیں اتنی کسی کی نہیں. دنیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی اتنا خوش نصیب اور اتنا پاورفل وزیر اعظم نہیں تھا جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، عدلیہ بھی تھی، میڈیا بھی تھا، عوام بھی تھی. اور وہ کہتے ہیں، اور ابھی یہ کہتے ہیں کہ میں با اختیار نہیں تھا. تو کیا یہ با اختیار نہیں تھے؟ پاکستانی سیاستدانوں کی خواہش رہی ہے ہمیشہ سے
کہ وہ پاکستان کی مسلح افواج کو، میں نام لے لیتا ہوں، مسلح افواج کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں. یہ خواہش کسی ایک کی نہیں، سب کی ہے. یہ بلاول بھٹو زرداری کی والدہ نے بھی مجھے یہ کہا تھا کہ ہمیں اختیار نہیں دیا جاتا، اقتدار دیا جاتا ہے، اختیار نہیں دیا جاتا. یہ محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھ خاکسار سے یہ بات کہی تھی. اور یہی نواز شریف صاحب کا بھی قصہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اختیار دیا جاتا. تو پاکستان میں یہ سیاستدانوں کا المیہ ہے، شکوے کرنا، شکایتیں کرنا. تو عمران خان بھی انہی سیاستدانوں میں سے ایک ہیں، وہ بھی شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں. جی سارے سیاستدان شکوے شکایتیں کرتے ہیں، اور عمران خان جیسے ایسے خوش نصیب آدمی جن کو تو ہر طرف سے حمایات حاصل تھیں اور بڑے طاقتور وزیر اعظم تھے اپنے دور کے، ان کے شکوے شکایات بھی بہرحال اپنی جگہ ہیں. سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، اس کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے گا. لیکن بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے، اور اگلی خبر یہ ہے جو ایک گھر گھر کی کہانی ہے، ایک ایک شخص کی کہانی ہے، ہر سفید پوش کی کہانی ہے، ہر خط غربت سے نیچے جینے والے کی کہانی ہے. اور وہ کہانی ہے مہنگائی کی کہانی، بے روزگاری کی کہانی، غربت کی کہانی، اور اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کی کہانی. مظہر برلاس صاحب، یہ مہنگائی نے جینا کتنا حرام کر رکھا ہے. آپ تو پتہ نہیں متاثر ہیں کہ نہیں، لیکن ہر آدمی، بہت لوگ، عام آدمی تو بہت متاثر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، چونکہ آپ کی یہ بہت پسندیدہ حکومت ہے. اور اس پسندیدہ جو آپ کی پسندیدہ حکومت ہے، میری تو پسندیدہ نہیں، ہرگز بھی نہیں. تو اس نے کل 3 روپے بجلی پر یونٹ اور مہنگی کر دی ہے. تو میں نے کہا آپ کو مبارکباد دے دوں. آپ کا تو پتہ نہیں بل کم آتا ہوگا نا؟ نہیں، بل تو بہت زیادہ آتا ہے. لیکن آج کی جو تازہ ترین خبر یہ ہے، آج اس پہ مریم اور اغزیب نے گفتگو بھی کی تھی کہ 4.25 روپے 15 پیسے انہوں نے بجلی کی قیمت کم کر دی ہے. آج کی دیکھیے، یہ وہ حکومت ہے، یہ ترجمان جو ہوتے ہیں نا، یہ جھوٹ بولنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں کسی بھی حکومت نے. اب یہ حکومت ایسی ہے جس نے 1 مہینے میں 2 مرتبہ بل بھی لوگوں کو بھیجے. کسان جو ہے وہ بیچارہ مر گیا ہے، نہ وہ بجلی استعمال کر سکتا ہے، ڈیزل اتنا مہنگا ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا. اچھا، سب سے آسان جو تھا نا الوی صاحب، وہ کسان کی زندگی ہوتی تھی کہ کسان گزارا کر لیتا تھا. جو شہروں میں بسنے والے لوگ ہیں، جو 30% لوگ ہیں، اب تو خیر 35 ہو گئے، یہ 35% لوگ وہ ہیں جن بیچاروں نے ہر چیز خریدنی ہے. چاول بھی خریدنا ہے، آٹا بھی خریدنا ہے، اور بجلی بھی ان کو ملنی ہے، مہنگی ملنی ہے. گیس کی نوید سنا دی ہے حکومت نے. یہ مریم اورنگزیب سے کہیں کہ ذرا گیس کے بارے میں بھی بتا دیں. لوگوں کو ابھی سے ڈرایا جا رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہوگی گیس کی. تو روٹیاں یہ پکا کے دیا کریں گی یا کون پکا کے دیا کرے گا، یہ نہیں اب سمجھ آئے. یہ بھی حکومت سے کسی وقت پوچھ لیجئے. صحیح. اتنا انہوں نے، جو سب سے بڑا طبقہ پسا ہے وہ لوئر مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس. یہ ایسی 2 کلاسیں ہیں معاشرے میں. نہ یہ بیچارے ڈاکے مار سکتے ہیں، نہ یہ چوریاں کر سکتے ہیں، نہ پیسے چھین سکتے ہیں، نہ پرس چھین سکتے ہیں. اچھا، جو ڈاکے مارتے ہیں وہ یا امیر لوگ ہیں، بہت امیر طبقہ، ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، نہ ان پہ کوئی کیس ہو سکتا ہے، نہ کوئی پوچھ سکتا ہے. جو غریب نوجوان ہیں وہ چوریاں چکاریاں کرتے ہیں تو انہیں پکڑے جانے کا خدشہ ہوتا ہے یا مارے جانے کا خدشہ ہوتا ہے. ایک اور بڑی خوفناک بات ہے کہ ان 4-5 مہینوں میں آپ کے علاقے میں تو خیر امن و سکون ہوگا، باقی علاقوں میں چوریاں بہت بڑھ گئی ہیں. اسلام آباد میں روزانہ 250-200 وارداتیں ہو رہی ہیں. لاہور میں 800 کے قریب وارداتیں ہوتی ہیں. کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر 4000 وارداتیں ہو رہی ہیں. یہ ملک ہے، یہاں حکومتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کے جان و مال کا، عزت کا تحفظ کرے. لیکن یہاں کیا تحفظ ہو رہا ہے؟ کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا بیٹا پڑھنے کے لیے گیا ہے، واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. صحیح.
کسی گاڑی والے کو یہ نہیں پتا میری گاڑی چھین لی جائے، میرے پیسے چھین لیے جائیں، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ صحیح۔ مہنگائی کی یہ صورتحال ہے کہ کوئی پاکستان میں 90% لوگ وہ ہیں جن کی اوسطن انکم 20,000 کے قریب ہے۔ اب 20,000 جو بندہ لے گا وہ بجلی کا بل دے گا، روٹی کا چکر کرے گا، بچوں کو پڑھائے گا، کیا کرے گا، یہ سمجھ نہیں آتی۔ بالکل صحیح ہے جی، اس مہنگائی سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، اور اس کی اوسطن آمدن جو ہے ظاہر ہے 20-25 ہزار کے لگ بھگ ہے۔ وہ کرایہ دے گا، بچوں کے لیے دودھ لے گا، کیا کرے گا، گھر چلائے گا یا گھر کے نظام کو کیسے زندگی گزارے گا، یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کی پالیسیوں کی وجہ سے لوگ یہاں تک پہنچے ہیں اور جن کی وجہ سے لوگ زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ لوگوں کو بہرحال آسانیاں فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے، خالی تقریروں سے، نعروں سے، ٹی وی ٹاک شو سے، جلسوں کے خطابات سے اور دعووں سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ان مسئلوں کو واقعی حل کرنا ہوگا۔ آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی، کل اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔